السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا میں یہ ویڈیو گوشہ محل حلقہ اسمبلی کے ان تمام ہندو بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے مارواڑی برادری کے لوگ جو راجستھان سے اپنا وطن چھوڑ کر شہر حیدرآباد میں کچھ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میرا یہ پیغام آج ان سب کے لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ بلکہ سابقہ جو ایم ایل اے ہے گوشہ محل کا، وہ آپ کے تعلق سے پورے ملک میں اور دنیا میں کیا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اس محلے سے، اس علاقے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلم جتنے بھی عورتیں ہیں اور لڑکیاں ہیں، وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ میرے رنڈیاں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اگر آپ کی عورتوں کو، آپ کی لڑکیوں کو اگر کوئی یہ لفظ کہے تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو نوجوانوں کو ورغلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پٹاؤ۔ اگر یہ جملہ آپ لوگوں کے تعلق سے کہا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کاروبار کے لیے کرائے پہ مت دو، مسلمانوں کو ملازم مت رکھو، یہ بھی کہتا ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر شہر حیدرآباد میں بیگم بازار، سلطان بازار میں جو کاروباری ہمارے مارواڑی بھائی ہیں اور جن کا تعلق زیادہ تر پورے شہر سے ہے، ہندو مسلم سب مل کر ایک دوسرے سے مل جل کر کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ بات اس کو حقیقت میں اگر ڈھالا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچئے، آپ سوچئے کہ بیگم بازار میں صرف ہمارے مارواڑی بھائیوں کے بھی صرف دکانیں نہیں ہیں، ہمارے سناتن دھرم کے لوگوں کے بھی ہے، مسلمانوں کے بھی ہے، جین لوگوں کے بھی ہے، ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر یہ تاثر بڑھ جائے تو پھر کون کس سے کاروبار کرنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ سوچئے آپ۔ اب اس سے فرق کس پر پڑنے والا ہے؟ اس ملعون پر تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ تو ٹپکا لگا کے بازو گھر جائے گا، آپ کو اچھال کر آپ کو مسلمانوں کے خلاف صرف ورغلا سکتا ہے، لیکن ہر عقلمند ہندوستانی بھارتی یہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، یہ بالکل یہ اٹل ہے، یہ اٹل ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اگر یہ زہر پھیلایا گیا تو ہمارے شہر کا اور ہمارے تلنگانہ کا کیا نقشہ بدل سکتا ہے؟ آپ غور و فکر کیجئے۔ اگر آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے کوئی یہ لفظ استعمال کرے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ ناحق کے اگر اس کو دو چار مار دیے تو انہیں دور جا کے انہیں خاموش نہیں بڑھتا، پتھر پھینک کے تو ضرور مارتا انہیں، سامنے آپ کا مقابلہ نہیں کریں گا، لیکن پتھر پھینک کے تو ضرور مارتا، کم از کم گالی تو دیتا۔ ہاں، یہ اٹل ہے یہ۔ تو آپ سوچئے، جب مسلسل مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کاروبار بند کرو، کیا ہمارے شہر حیدرآباد میں مسلمان اتنے تو مجبور نہیں ہیں کہ وہ اپنے کاروبار اپنے حلقوں میں نہ کر سکیں؟ اتنے تو نہیں ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ پہلے آپ سوچئے۔ آپ ہمارے مارواڑی بھائی جو راجستھان اپنا وطن مارواڑ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، ان کے کاروبار پر کتنا اثر پڑنے والا ہے، سوچئے آپ۔ اب نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ ووٹ کو دیکھ کر، سامنے آدمی کو دیکھ کے لوگ سیڑھی چڑھیں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ زہر برقرار رکھے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار، مسلمانوں کے کاروبار متاثر ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان اسی طریقے سے لڑتے رہے؟ یہ ایک فسادی کی وجہ سے 2014 سے پہلے یہ فسادی کدھر تھا آپ بہتر جانتے ہیں۔ جیسے اس کو ووٹ ملے، کتنے ووٹوں سے جیتا؟ یہ 10-12 ہزار۔ تو اب یہ وقت ہے
میرے ہندو بھائیوں بہنوں سے آپ سے میری یہ گزارش ہے، مارواڑی بھائیوں سے گزارش ہے، اور میں جانتا ہوں ہمارے کاروباری بھائیوں سے کتنا معمول وصول کرتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، اور آپ کے بچوں کو دھرم کے نام پر اچھال کر یہ روڑی بنا رہا ہے، یہ بدنام کر رہا ہے، گاؤں ماتا کے نام پر جو نا گایوں کو یہ بیچ رہا ہے۔ یہ میرے مارواڑی بھائیوں غور سے سنو، آپ اس کے کئی کیس پکڑے گئے، انہیں جو نا گاؤں شالے میں سے جنوراں بھر کے رستے میں جا کے پکڑ کے انہیں ہیرو بننے کی کوشش کرتا۔ اس کے گاؤں شالے میں کتنے ہزار جو نا گائیں آئے، کبھی آپ حساب کریں، آپ آخر کہاں جا رہی وہ؟ جب ان کی نسل بڑھی تو وہ کہاں جا رہی؟ آپ غور کرو، آپ ٹھنڈے دل سے غور کرو میری باتوں کو، آپ غور کریے آپ۔ تو یہ اس کو نہ گاؤں ماتا سے محبت ہے، نہ اس کو دھرم سے محبت ہے، نہ اس کو اپنے وطن بھارت سے محبت ہے۔ انہیں صرف جو نا نفاق ڈالتا ہے، اور چند سر پھرے لوگوں کا انہیں ہیرو بننا چاہتا، جو قطعی نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہم چاہیں تو ہم اس کو زیرو بنا دے سکتے ہیں۔ ویسے اب انہوں زیرو ہے، ایک 10-20 جو ہے نا اوباش پٹوں کو لے کے انہیں جو ہے نا خالی باتیں کرتا۔ اب تو حد ہو گئی۔ اب آپ کو یہ انہیں وارننگ بھی دے دیا ہے کہ یہ الیکشن اس کی زندگی اور موت کا ہے، اگر اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے تو آپ کو اٹکا لٹکا دینے والا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں بہنوں، مارواڑی بھائیوں، غور کرو، آپ یہ وارننگ دیا انہیں آپ کو، اگر اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو الٹا لٹکا دیں گا۔ تو اب سوچو، اب آپ کا پوزیشن کہاں گیا، آپ کی حیثیت کیا ہو گئی یہاں پر، غور کرو آپ اس بات پہ۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت رکھ رہا ہوں۔ ہمارا